اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے جنت کا راستہ۔ آج ہم نے دیکھنا ہے فسق و فجور کسے کہتے ہیں۔ گناہ کر کے اطاعت سے نکل جانے کو فسق کہتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اس سے نکل جانا اور نافرمانی کرنا اور حق کے راستے سے نکل جانا اور فجور فسق ہے۔ فسق کی دو اقسام ہیں، فسق اکبر، رب کے حکم کی نافرمانی فسق اکبر ہے، یہ فسق کفر ہے، یہ فسق کفر ہے۔ فسق اصغر فسق اعتقادی ہے، جیسے اہل بدعت کا فسق ہے جو اللہ تعالیٰ، یوم آخرت، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے کو حرام کرتے ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیے ہیں اسے واجب کہتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے، جہالت، تعویل اور اپنے شیوخ کی تقلید کی وجہ سے اس کی نفی کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہیں کیا اسے ثابت کرتے ہیں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کے جائز مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے۔ اسی طرح حقدار کو اس کا حق نہ دینا ظلم ہے۔ ظلم کی دو قسمیں ہیں، ظلم اکبر، اس سے مراد شرک ہے، ظلم اصغر، اس سے مراد وہ ظلم ہے جس کا درجہ شرک سے کم ہے۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر بنانا۔ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہے، مثلا سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کو حصے دار سمجھنا، اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیاطین، بھوت سب برابر ہیں۔ شرک توحید الوہیت کی ضد ہے۔ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کی دو اقسام ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ شرک اکبر سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی زندہ، مردہ، جاندار، بے جان کو اس کا ہمسر بنانا۔ انسان غیر اللہ کا رب العالمین کے برابر درجہ دے اور اس سے ایسی محبت رکھے جیسے اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اس سے اسی طرح خوف کھائے جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جاتا ہے، اس سے امیدیں باندھے، اس پر اعتماد کرے، اس سے پناہ مانگے، اسی سے خوف کھائے، اسی کو پکارے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کا حکم مانے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اس کی فرما برداری کرے۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نساء میں آیہ 116، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً دور کی گمراہی میں کھو گیا۔ اس شرک کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ کھلا شرک کرے یا چھپا کر۔ شرک اکبر کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ شرک اکبر تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ امور ہیں جن پر کتاب و سنت میں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا۔ شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا، نہ ہی آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ شرک صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس کے ساتھ یہ منسلک ہو۔ شرک اصغر شرک اکبر کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور نہ چاہے تو معاف نہ کرے۔ شرک اصغر کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ 3 اقسام پر مشتمل ہے: قولی شرک، غیر اللہ کی قسم کھانا، غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا، یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، خود کو بادشاہ کہنا، مالک کے لیے رب اور نوکر کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا، حالات و واقعات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، ستاروں میں تاثیر ماننا۔ فعل شرک اس کا تعلق جسمانی اعضاء سے ہے، بچگونی لینا، تعویذ لٹکانا، کاہن یا عراف کے پاس جانا۔ قلبی شرک یہ وہ افعال ہے الحمدللہ جن کا تعلق الحمدللہ دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی۔
ریاکاری، نیک اعمال کو دنیا کے مفادات کے لیے انجام دینا۔ شرک کرنا کیسا عمل ہے؟ شرک کرنا حرام ہے، شرک کرنا ظلم عظیم ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک موجب عذاب ہے، شرک ہلاک کرنے والا گناہ ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے۔ مشرک دیدار الہی سے محروم ہوگا، مشرک آسمان سے گرنے والے کی طرح ہے، مشرک بدحال و بے یار و مددگار ہوگا، مشرک کے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، مشرک پر جنت حرام کر دی گئی، مشرک جہنمی ہوگا، مشرک کے لیے استغفار نہیں ہو سکتی، مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی، مشرک نجس ہوتا ہے، مشرکوں کے خلاف جنگ کا حکم ہے، مشرک کی قبر پر اسے آگ میں جانے کی وعید سنانی چاہیے، مشرک کو کسی نبی کی رشتہ داری فائدہ نہ دے گی، قیامت کے دن مشرکوں کے معبود انہیں فائدہ نہ دیں گے، مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیا شرک سے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگو اس شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اس کی آہٹ چونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ یوں کہتے رہا کرو، اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اس چیز سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں۔ شرک کے ذرائع کون سے ہیں؟ غلو، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے۔ شرک کا آغاز غلو سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے۔ 2، برکت حاصل کرنے کے ذرائع، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں میں برکت کے بارے میں بتایا ہے وہیں تک خود کو محدود رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید باعث برکت ہے کیونکہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کسی پتھر، درخت یا مزار کو باعث برکت سمجھنا شرک ہے۔ دھاگوں، چھلوں، کڑوں کو بلائیں اور مصائب دورنے کا ذریعہ سمجھنا۔ ہر دور میں مصیبت زدہ انسان توہمات کا شکار ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور میں قدیم دھاگوں، چھلوں اور کڑوں نے جدید شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ مثلاً ایول آئی یعنی نظر بد کو دور کرنے کے لیے نیلے اور کالے رنگ کے مختلف شیڈ میں ایک آنکھ مختلف چیزوں پر بنائی گئی اور ایک ایسے حلقے کو فریب دینے کی کوشش کی جاتی ہے جو قدیم روایتی طریقے سے ہاتھ نہیں آتا۔ عربی بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلے میں کوڑیاں باندھتے تھے۔ اسلام نے اس عمل کو باطل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا بلاؤں کو ٹالنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ 4، غیر اللہ کی پناہ لینا۔ عرب اپنے سفروں کے دوران جب کسی وادی میں اترتے تو اس وادی کے سردار جن کی پناہ مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ لینے کے لیے دعا سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر رکتے تو کہتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ 5، جھاڑ پھونک، جب کہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بیماری لا علاج ہو جائے یا بسا اوقات آغاز میں بھی کچھ لوگ اس کے لیے جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر ایسے دم کی اجازت دی ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو۔ 6، نیک اعمال سے دنیا چاہنا۔ دنیا کی حرص رکھنے والے مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الخمیسہ، عبد الدینار، عبد الدرہم کہا ہے۔ جو لوگ اپنے نیک اعمال سے دنیا طلب کرتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہو جاتی ہے، یوں وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 7، اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو تبدیل کرنے میں علماء اور امراء کی اطاعت کرنا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی اس بت سلیب کو اتار پھینکو۔ میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ برات کی آیات پڑھتے سنا۔ انہوں نے یعنی اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ اہل کتاب
اپنے علماء اور درویشوں کی ظاہری عبادت نہ کرتے تھے، لیکن جب علماء کسی چیز کو حلال کہتے تو وہ بھی انہیں حلال جان لیتے، اور جب علماء کسی چیز کو حرام ٹھہراتے تو وہ بھی اس چیز کو حرام جان لیتے۔ اور یہی مطلب ہے علماء کو اللہ کے سوا رب بنانے کا۔ 8 غیر اللہ پر بھروسے کا اظہار کرنا۔ اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں منافقین کا قول نقل کیا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میدان جنگ میں جانے کی وجہ سے موت آ گئی، وگرنہ اگر اپنے گھر میں ہوتے تو ساتھ رہنے کی وجہ سے بچ جاتے۔ یہ شرک کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اسی طرح رب العزت نے سوچ کی اصلاح فرمایا کہ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھا گیا تھا وہ اپنے مقتل کی طرف ضرور نکل جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ شرک خفی سے بچائے، شرک اصغر سے بچائے۔ یہ ایسا شرک ہے جو چونٹی کے چلنے کی طرح آہٹ پتہ بھی نہیں چلتی۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں اور اس پر استقامت دیں۔ آمین یا رب العالمین۔